جی، بہت اہم آیات اور کافی کلام بھی سخت ہے، جس میں مسلمانوں کو یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ایمان کی تکمیل کب ممکن ہے یا پھر ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ اگر کوئی ہمارا رفیق ہے، ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، اگر وہ کافر ہے تو ہم اس کے ساتھ قریبی تعلق نہیں بنا سکتے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات رکھی کہ جیسے ہی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں سوائے اپنی جان کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تمہارا ایمان ابھی مکمل ہی نہیں۔ اور جیسے ہی حضرت عمر نے یہ جواب دیا کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، یعنی اب تم مومن ہو۔ تو ہم سب اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیلی، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو کتنا امپورٹنس دیتے ہیں، کیونکہ اصل بات ترجیحات کی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے تو بہت سارے ایسے معاملات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنی ذات کو، اپنی فیملی کو، اپنی روٹین کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں، اپنے گھر میں کسی دعوت کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں۔ اب کوئی ٹیسٹ ہو، کوئی اسائنمنٹ ہو تو ہم کہتے ہیں اچھا اس کے لیے تو ہم گرانٹ لے سکتے ہیں۔ ہم ایکچولی عدل کھو بیٹھتے ہیں۔ عدل یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو حق دیا جائے۔ بعض دفعہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو بڑا عدل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناانصافی کر جاتے ہیں۔ ہم محبتوں کے امتحان میں جب بھی مبتلا کیے جاتے ہیں، بہت کم لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیاب وہی ہوگا جو ان تمام محبتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، رسول اللہ سے محبت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو امپورٹنس دے گا۔ کامیاب تو وہی ہوگا۔ ورنہ پھر یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی ترجیحات کا تعین نہ کیا تو obviously اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، اور ہم اس ذلت سے کبھی بھی نکل نہیں پائیں گے۔ ایکچولی ہماری جو کوتاہیاں ہیں اپنے رشتہ داروں کی محبت کے حوالے سے اور دنیا کی خواہشات کے حوالے سے، ان تمام چیزوں میں پھنس کر ہم اللہ کے احکام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گھروں کی صفائیوں پر عورتیں لگیں تو اس طرح سے بزی ہو جاتی ہیں کہ اب کچھ اور یاد ہی نہیں رہتا، اور یہ کہتے بھی ملتی ہیں کیا کریں، گھر، بچے، اتنی ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ سوچیں پھر ہماری زندگیوں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، تکلیف کا معاملہ ہو، خوشیوں کا معاملہ ہو، اللہ سب سے پہلے ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہونے چاہیے، اور یہ چیزیں اپنے دل سے پوچھنی ضروری ہے۔ اور دل جب آپ کا اس بات کی گواہی دے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پیارے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اپنی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، اور میں اللہ کے راستے میں جو بھی کام کر رہی ہوں وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو obviously اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیتا ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یہ امتحان لے کر لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے کہ کون مجاہد ہے۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں نا پیچھے، جہاں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے، کون مومنوں کا دوست ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم نے اپنا جائزہ نہیں لیا تو پھر نقصان بھی ہم ہی اٹھائیں گے۔ آپ سب کو میں ایک ہوم ورک دینا چاہوں گی، دیکھیں اپنی ترجیحات، دیکھیں اپنی روٹین، کہاں کہاں ہم کوتاہی کا شکار ہیں، کہاں کہاں ہم اپنی ذات کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں، کہاں کہاں ہم اپنی خواہشات کو ویلیو دیتے ہیں، کہاں اپنی اولاد کو، کہاں اپنے گھر کو، کہاں اپنے آرام کو ویلیو دیتے ہیں۔
یہ جو صحابہ کرام تھے نا، ان کا جو ایمان تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اپنی ذات کو ویلیو کریں، اپنی اولاد کو ویلیو کریں. اسی لیے تو آپ دیکھیے نا کہ حضرت عمر نے فوراً ہی جواب دیا. جب حضرت عمر نے اپنے دل سے پوچھا ہوگا کہ کیا تم اپنی جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں دے سکتے، تو ان کے دل نے یہی جواب دیا ہوگا کہ ہاں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں. فوراً ہی ان کے دل نے یہ جواب دیا اور ان کی زبان نے اس بات کا اقرار کیا. آج ہم چھوڑ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں تو ہماری آزمائش اس اعتبار سے ہے بھی نہیں. چونکہ ہمارے ایمان کی لیول بہت کم ہے، اسی لیے آزمائشیں بھی بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. ان کے ایمان کی لیول بہت زیادہ تھے. کن کے؟ صحابہ کرام کے. صحابہ کرام کے ایمان کے لیول اتنے زیادہ تھے کہ پھر وہ آزمائے بھی ایسے ہی گئے. تو جس شخص کے بھی ایمان کا لیول زیادہ ہوگا اس کی آزمائش بھی بہت بڑی ہوگی. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آزمائش میں اس کی استقامت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب ہم استقامت اختیار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہی فائدہ دیتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہماری نسلوں میں ایمان چلاتا ہے. اللہ ہماری کوششوں اور ہماری محنتوں کو ضائع نہیں کرتا، اس کا اثر لوگوں کے دلوں پر چھوڑتا ہے. تو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہونے چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں گے اور اس آیت سے ملنے والی اصلاح کو ضرور لیں گے، اپنی ترجیحات کا تعین کریں گے. اگر کوئی نماز باقی ہے اور کوئی کام باقی ہے تو پہلے نماز پڑھیں گے. اگر ہمیں کوئی بھی گھر میں دعوت کرنی ہے اپنے رشتہ داروں کی تو بے شک کیجیے، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن ساتھ ساتھ دیگر ذمہ داریاں جو ہماری دین سے جڑی ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہے. پھر اس کے لیے بے شک ہمیں رات جاگنی پڑے، لیکن ہم اپنے کاموں سے یہ کہیں کہ نماز پڑھنی ہے، نماز کو یہ نہ کہیں کہ مجھے کام کرنا ہے. جب ہم ایمان کے اس لیول پر پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی پھر ایسی ہی آتی ہے. آگے آپ دیکھیں تو غزوہ حنین کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد البتہ تحقیق نصرکم اللہ مدد کی تمہاری اللہ نے فی مواطن جگہوں میں کثیرتن بہت سی. یہاں جو لفظ آیا مواطن اس کا روٹ ورڈ واو تو نون سے ہے. لوگوں کے رہنے کی اصلی جگہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد مواقع ہیں، یعنی بہت سے مواقعوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی. ان مواقعوں میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو نذیر، پھر اسی طرح سے حدیبیہ، خیبر اور فتح مکہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر غزوات شامل ہیں. یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حنین کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے بہت سے مواقعوں پر مدد کی، یعنی تم ایمان والوں کی مدد کی، تو اس میں یہ سارے مواقع آتے ہیں. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اور خصوصاً دن حنین کے، یعنی حنین کے دن تمہاری خاص مدد ہوئی تھی. اذ جب اعجبتکم پسند آئی تم کو، کثرتکم کثرت تمہاری، یہاں پر مسلمانوں کی کثرت مراد ہے. فلم پس نہ تغنی وہ کام آئی عنکم تم کو، شیئن کچھ بھی، یعنی تمہاری کثرت تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئی. وضاقت اور تنگ ہو گئی علیکم تم پر، الارض زمین، بما بوجہ اس کے کہ رحبت وہ کشادہ ہے، تمہارے لیے زمین تنگ ہو گئی باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی. مراد یہاں پر حالات کا مشکل ہو جانا ہے، تمہارے لیے حالات مشکل ہو گئے، تم ڈیفیکلٹی میں پڑ گئے. یہاں پر رحبت کا جو لفظ آیا ہے یہ ضیق کی ضد ہے، ضیق ضاد یا قوف، تنگی کی ضد کشادہ. مرحبا کا لفظ بھی اسی سے ہے. مرحبا کا کیا معنی ہے؟ خوش آمدید کہنا، ٹھیک ہے، ویلکم کرنا. اور انسان ویلکم کب کرتا ہے؟ جب اس کے پاس جگہ ہوتی ہے.
وسط کا لفظ حالت اور جگہ دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن رحبت کا لفظ صرف جگہ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا، وسط کا لفظ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو وسط کا لفظ حالت اور جگہ دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن رحبت کا لفظ صرف جگہ کے لیے آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین تم پر تنگ ہو گئی باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی، یعنی حالات تمہارے لیے مشکل سے مشکل ہو گئے. ثم پھر ولیتم پھر گئے تم مدبرین پیٹھ پھیر کر، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے. ثم پھر انزل اللہ اتاری اللہ نے سکینتہ اپنی سکینت علی رسولہ اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزل اور اتارے جنودن لشکر لم تروہا نہیں تم نے دیکھا ان کو، مراد فرشتے ہیں. وعذب الذین اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر و کفر کیا. وذالک اور یہی ہے جزاء الکافرین بدلہ کافروں کا. ثم پھر یتوب اللہ مہربان ہوا اللہ من بعد ذالک اس کے بعد علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے. یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا تو انہیں معلوم ہوا کہ قبیلہ حوازن کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال 8 ہجری میں 12,000 مجاہدین لے کر، جن میں سے 10,000 مدینہ سے آئے ہوئے مجاہدین تھے اور 2,000 فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے تھے، ان سے نمٹنے کے لیے روانہ ہو گئے. بعض مسلمانوں کو اس موقع پر اپنی کثرت تعداد پر فخر ہوا. ایکچولی حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، یہاں حوازن اور ثقیف رہتے تھے. یہ 2 قبیلے وہاں رہتے تھے. یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں مشہور تھے. یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے، جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کرنے کے لیے حنین تشریف لے گئے. یہ فتح مکہ کے 18 اور 19 دن بعد شوال کا واقعہ ہے. ان قبائل نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی اور مختلف مکین گاہوں میں تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا، یعنی کچھ خاص جگہ انہوں نے ایسی بنا رکھی تھی جہاں انہوں نے اپنے شوٹرز کو بٹھا کے رکھا تھا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں مشہور تھے. ادھر مسلمانوں میں یہ عجب پیدا ہو گیا کہ آج کم از کم قلت کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے. آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہم 12,000 ہیں. ایکچولی کفار جو تھے وہ 4,000 تھے اور مسلمان 12,000 تھے. obviously مسلمانوں کو یہ سوچ آئی کہ آج تو قلت کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کی مدد کی بجائے اپنی کثرت تعداد پر اعتماد زیادہ ہو گیا. اللہ کو یہ سوچ اور کلمہ پسند نہیں آیا. بعض مسلمانوں کی زبان سے اپنی کثرت کے زوم میں یہ الفاظ نکل گئے کہ آج مسلمانوں پر کون غالب آ سکتا ہے. دوسری طرف حوازن اور ثقیف کے قبائل نے پہلے ہی سے اپنے تیر انداز دستے پہاڑیوں اور گھاٹیوں پر تعینات کر رکھے تھے اور سیف ایریاز پر صفوں میں فوج کھڑی کر دی تھی. یہ لوگ بڑے ماہر تیر انداز تھے. اب دونوں فوجیں جمع ہو گئیں اور حوازن نے اپنی کمین گاہوں سے نکل کر یک بارگی ایسا حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے. صرف 100 کے قریب مجاہدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہ گئے جو مشرکین سے جنگ کرتے رہے. آپ دیکھیں 12,000 کی تعداد تھی، کتنے بچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ صرف 100 بچے. ایکچولی مسلمانوں کا لشکر جیسے ہی وادی حنین میں پہنچا تو پہاڑیوں پر پہلے سے موجود تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھار کر دی اور مسلمانوں کا لشکر نشیب میں تھا. تیر بلندی سے آ رہے تھے اور دونوں طرف سے آ رہے تھے. اس سے لشکر اسلام میں بھگدڑ مچ گئی. سب کنفیوز ہو گئے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ.
تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات سکھائی کہ فتح کا انحصار غیبی نصرت پر ہے، یعنی فتح اللہ کی طرف سے ہی ہے، فوجوں کی کثرت اور جنگی سامان کی فراوانی سے نہیں۔ اگر اللہ کی مدد شامل ہو تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فوج کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو یہ اسلامی فوج جو منتشر ہوئی، چند صحابہ کے سوا جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، باقی سب گھبرا کر پیٹ پھیر کر پھر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جن کی آواز بہت اونچی تھی، حکم دیا کہ وہ انصار اور باقی مسلمانوں کو آواز دیں۔ جب انہوں نے آواز سنی تو وہ پلٹے اور مشرکین پر ایسے جھپٹے کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں نے ان کی عورتوں، بچوں اور مال و دولت پر، یعنی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ تقریباً 6000 آدمی قیدی بنائے گئے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آزاد کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے اکثر و بیشتر مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے جگہوں میں بہت سی، مراد مواقع ہیں، بہت سے مواقعوں پر اللہ تعالیٰ نے تم ایمان والوں کی مدد کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، اور خصوصاً حنین کے دن، اس دن تم اپنی کثرت پر تعجب کر رہے تھے، یعنی تمہیں اچھا لگ رہا تھا کہ تم کوانٹٹی میں زیادہ ہو۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، لیکن تمہیں تمہاری کثرت کچھ کام نہیں آئی۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہیں وہ کثرت کچھ بھی کام نہیں آئی۔ ایکچولی مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس بارے میں ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 123 میں بھی پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم نہایت کمزور تھے۔ مدد تو اللہ ہی کی ہے، اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کے ذہن سے اس سوچ کو نکالا۔ جیسے ہی یہ سوچ مسلمانوں کے ذہنوں سے نکل گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ یہ سوچ جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم تو آج تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ سوچ بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں اسی لیے ہم جیتیں گے۔ جیسے ہی مسلمانوں کے ذہنوں سے یہ سوچ ہٹ گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی نصیب کی۔ جیسے ہی دل میں یہ بات آ گئی کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، چاہے ہم تعداد میں جتنے بھی زیادہ ہوں، اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنگ شروع ہوئی تھی تو مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیا۔ شروع میں مسلمان اس سچویشن میں آ گئے تھے جیسے ہار رہے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد جمع ہو گئے۔ ایک روایت آتی ہے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کی جنگ میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید کھچر پر سوار تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروا بن نغاثہ جزامی نے ہدیہ کیا تھا۔ جب کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھچر پر کفار کی طرف جانے کے لیے ایڑ لگانے لگے، یعنی کھچر کو ایڑ لگائی کہ وہ کفار کی طرف چلے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا کہ کہیں وہ تیزی سے دشمن کی طرف نہ چلا جائے، اور ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، عباس، اصحاب شجرہ کو آواز دو۔ حضرت عباس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اس لیے دیا کہ ان کی آواز بلند تھی۔ کہتے ہیں میں نے بلند آواز سے پکارا، اصحاب شجرہ کہاں ہیں؟ آواز سنتے ہی وہ اس طرح لوٹ آئے جیسے گائے اپنے بچوں کے پاس آتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ انصار کو یوں بلایا، یا معشر الانصار، یا معشر الانصار۔ پھر بنو الحارث
بن خزرج پر بلانا ختم ہوا. انہیں یوں بلایا گیا: اے بنو الحارث بن خزرج، اے بنو الحارث بن خزرج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید کھچر پر سوار تھے اور اونچے ہو کر لڑائی دیکھ رہے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. باقاعدہ مسلمانوں کو بلا بلا کر اکٹھا کیا گیا. جب یہ اکٹھے ہو گئے اور ان کے دماغوں سے اپنی کثرت پر نازاں ہونے کی سوچ نکل گئی، پھر یہ جم کر لڑے. اللہ کی مدد شامل حال ہوئی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت بھی حاصل ہوا اور بہت سے لونڈی غلام بھی بنائے گئے، کیونکہ یہ لوگ اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لائے تھے. ایکچولی حوازن اور ثقیف کے لوگ اپنی پوری فیملی سے ساتھ آئے تھے. اس کے پیچھے ان کی سوچ یہ تھی کہ مجاہد پیچھے نہیں بھاگیں گے، یعنی پیچھے کی طرف نہیں ہٹیں گے. ان کی فیملیز کو بھی یہاں لا کھڑا کیا جائے گا تو وہ جم کر لڑیں گے. خیر یہ سب قیدی بنا لیے گئے. تو جس چیز کو یہ حوازن اور ثقیف اپنی حوصلہ افزائی کے لیے لائے تھے، یعنی اپنے بیوی بچے لونڈی غلام، وہی چیز ان کے لیے وبال جان بنا دی گئی. وہ سارے کے سارے قیدی بن گئے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. یہ وہ پہلی مدد تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر اتاری، یعنی انہیں اونگ طاری کر کے تسکین بخشی. یہ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے تھے. اور دوسری مدد وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اتارے لشکر نہیں تم نے دیکھا ان کو. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد کی. فرشتے اس جنگ میں شامل تھے لیکن انہوں نے جنگ نہیں کی تھی، صرف اور صرف کافروں کو مروب کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے. اور ایک تیسری مدد بھی ہوئی تھی جس کا ذکر حدیث میں ہے. سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھچر سے اترے اور زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمنوں کے چہرے بگڑ جائیں. پھر کفار میں کوئی ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں اس مٹھی کی وجہ سے مٹی نہ پڑ گئی ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں تو اس طرح کی مدد پہلے بدر میں اور پھر احد میں بھی مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی. یہاں بھی آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت اتاری، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو مٹی پھینکوائی اس سے کفار کا ویژن خراب ہو گیا. ہر کافر کی آنکھ میں ڈسٹ چلی گئی جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ نہیں کر پا رہے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو عذاب دیا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی ہے بدلہ کافروں کا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ، پھر مہربان ہوتا ہے اللہ من بعد ذَلِكَ، اس کے بعد عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، جس پر وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ نے حوازن کے بچے ہوئے لوگوں پر مہربانی فرمائی اور وہ مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جعرانہ کے مقام پر حاضر ہوئے. باقاعدہ یہ پورا خاندان مسلمان ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام لے آئے. ایکچولی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 2 ماہ کے بعد حاضر ہوئے تھے. اب یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ان کے اموال واپس کر دیے جائیں اور ان کے لونڈی غلام آزاد کر دیے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک یہ سب کچھ مجاہدین میں تقسیم کر چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ تم بہت دیر سے آئے ہو، میں تمہارا انتظار کرتا رہا. یعنی اگر تم جلدی مسلمان ہو کر آ جاتے تو یہ ساری چیزیں ہم تمہیں ریٹرن کر دیتے، لیکن اب تو سب کچھ تقسیم ہو چکا ہے، سب کچھ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے. اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اموال واپس لے لو یا لونڈی غلام. تو پھر اس فیملی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے لونڈی غلام واپس لینا چاہتے ہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تمام صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ وہ سارے کے سارے
لونڈی غلام ان کے واپس کر دیں. یعنی انہوں نے اپنی فیملی کی ڈیمانڈ کی کہ ہمارے بیوی بچے ہمیں دے دیے جائیں تاکہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ رہ سکیں. پیسہ انہوں نے پھر چھوڑ دیا اور جتنا بھی مال غنیمت مسلمانوں کو ملا تھا وہ سب مسلمانوں کے پاس ہی رہا. تو یہ غزوہ حنین جس کا ذکر یہاں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے مدد کی تمہاری. جب تم نے اللہ تعالیٰ کو ویلیو کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تمہیں اسی طرح سے مدد کرے گا.